السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، بہت دنوں کے بعد لبیک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر رخسانہ بشیر۔ روانگی آج کا عنوان ہے۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب ایک کالی سیاہ اتنی لمبی مرسڈیز صدر دروازے پر آ رکی۔ اس میں سے ایک خوش شکل بانکا عرب جوان نکلا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ چلیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ہمیں فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کی تعریف؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام غنی ہے، سعودی حکومت نے مجھے شہاب صاحب کا رابطہ افسر مقرر کیا ہے۔ تو کیا شہاب صاحب سیکرٹری تعلیم کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، سعودی حکومت نے انہیں QU شہاب کی حیثیت سے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ ہر مہمان کے ساتھ ایک رابطہ افسر مقرر کیا جاتا ہے تاکہ مہمان کی ضروریات کا خیال رکھے اور مناسب انتظامات کرے۔ تو قدرت اللہ یہاں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، زائر کی حیثیت سے نہیں؟ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ نہیں، غنی مسکرایا۔ وہ مہمان زائر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں مہمان زائر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہماری مرسڈیز مکہ معظمہ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں طرف بنجر زمین پھیلی ہوئی تھی جو نہ تو ریت تھی، نہ مٹی اور نہ پتھر۔ درمیان میں ایک فراخ کالی سڑک دوڑ رہی تھی۔ مہمان زائر۔ اچھا، تو آپ مہمان زائر ہیں؟ میں نے قدرت اللہ سے کہا۔ قدرت اللہ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ آپ سعودی حکومت کی دعوت پر آئے ہیں نا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لیکن وہ بولے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، میں نے کہا۔ اب آپ کا اور میرا کیا ساتھ؟ آپ مہمان زائر ہیں اور میں… وہ ہنسے۔ شاید آپ بھی مہمان زائر ہوں۔ وہ کیسے؟ صرف سعودی حکومت ہی نہیں، قدرت نے کہا، اور بھی بہت سی ایجنسیز ہیں جو زائرین کو دعوت دے کر یہاں بلواتی ہیں۔ مہمان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مہمان زائر ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آیا نہیں، لایا گیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہاں کون کون مہمان زائر ہے؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کتنا عمدہ دل بہلاوا ہے۔ دل بہلاوا نہیں، حقیقت ہے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ بعید از عقل بات ہے۔ قدرت اللہ مسکرا دیے۔ بنیادی حقیقتیں ہمیشہ بعید از عقل ہوتی ہیں۔ فوارہ چوک کا مست مرسڈیز کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، تو حج پہ جائے گا، تو حج پہ جائے گا۔ ایلگن روڈ کے نوجوان فقیر نے کھڑکی سے جھانکا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ تیری فائل بنی ہوئی ہے۔ پھر مرسڈیز کی ہر کھڑکی کے فریم پر میرے گزشتہ خوابوں کے مناظر یوں روشن ہو گئے جیسے وہ فریم نہیں بلکہ ٹی وی کے متعدد سکرین ہوں۔ قدرت اللہ کی باتوں میں اثر ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، البتہ ان کی باتیں عجیب و غریب قسم کے ہیلوسینیشنز قائم کر دیتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہیلوسینیشنز جیسے خاور صاحب کے سامنے قائم کر دیے گئے تھے۔ خاور فیشن زدہ، رومان پسند، آوارہ مزاج نوجوان تھا۔ اسے صرف 2 باتوں سے دلچسپی تھی، خود بننا سنورنا اور خوش شکل عورتوں کو پھنسانا۔ ایک روز لاہور کی ایک ویران سڑک پر اس نے ایک خوش شکل رنگ رنگیلی عورت کو دیکھا جو بار بار مڑ کر خاور کو دیکھتی اور مسکاتی تھی۔ ایسی جاذب بے توجہ الہڑ کو مائل بکرم دیکھ کر خاور اپنی تمام مصروفیات بھول گیا اور اس نازنین کا پیچھا کرنے لگا۔ جب سڑک سنسان ہو گئی تو اس نے 4 ایک لمبے ڈگ بھرے اور نازنین کے مقابل جا کر اس کی باہ پکڑ لی۔
ناظرین نے مسکرا کر خاور کی طرف دیکھا۔ ارے ناظرین کے چہرے پر تو اتنی لمبی داڑھی تھی۔ خاور گھبرا کر پیچھے ہٹا تو وہ نازنین نما بزرگ بولے، نہیں نہیں کوئی فرق نہیں، غور سے دیکھو میاں تو کوئی فرق نہیں، بات ایک ہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاور کی باہ پکڑ لی۔ خاور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور آج وہ خود چھاج سی لمبی داڑھی لیے بابلا کے ایک اکاؤنٹ آفس میں بیٹھا ہے۔ قدرت اللہ کی بھی وہی مصداق ہے۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک شوخ مزاج رنگیلے دانشور ہوں، اور کبھی وہ منہ موڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر لمبی داڑھی دیکھ کر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کتاب لبیک اور پیج 57، 58، 59 اینڈ 60 ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔